جوائن کر رہے ہیں ندیم اظہر چند صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ. ندیم اظہر چند صاحب، آپ نے ہمیشہ مختلف موضوعات کے اوپر، مختلف ایشوز کے اوپر کھل کر بات کی ہے، آؤٹ آف دی باکس بات کی، اور وہ اس ریئل سلوشن کی بات کی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. میں جاننا چاہوں گا، یہ جو ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل کلچر اب سٹارٹ ہوا ہے، ایک جگہ ہم اتحادی ہیں، پھر اچانک ہم مخالفت شروع کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی کرسی کو کھینچنے کے لیے اس کے خلاف سرگرم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں پولیٹیکل میچورٹی کب آئے گی؟ اور اس کے ساتھ بتائیے گا کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سیاسی جماعتوں کے اندر موجود کچھ سیاسی رہنماؤں کے خلاف کرپشن کے نام کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر گرفتاریاں اور کارروائیاں شروع ہونے جا رہی ہیں. جی سر. دیکھیں جی، میرے خیال میں سیاست میں جو ہوتا ہے نا جی، اتحاد ہونا یا مخالفت ہونا، یہ کوئی پرماننٹ نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن ہوتا ہے. اور آپ کے اختلافات ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، پھر کوئی اپوزیشن بن جاتا ہے، کوئی اقتدار میں آ جاتا ہے. تو اس کو آپ اس پیرائے میں نہ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ اکٹھے بیٹھ گئے تو آپ نے اس پارٹی کے خلاف بات ہی نہیں کرنی، یا اس کے سوچ کے خلاف، یا اس کے نظریے کے خلاف، یا اس کے وے آف گورننس کے خلاف. یہ آپ ڈسکس ہر جماعت دوسری جماعت کے اوپر کر سکتی ہے. تو میرے خیال ہے اس وقت جن کے ہم اتحادی تھے، ہماری اصل مخالفت تو شروع سے انہی جماعتوں کے ساتھ تھی. یہ تو درمیان میں ایک نیا پروجیکٹ آ گیا، اس کے علاوہ پرانے پروجیکٹ بھی وہی تھے، اور پرانے پروجیکٹوں کے ساتھ ہماری لڑائی بھی تھی. تو پیپلز پارٹی کا تو یہ صورتحال ہے پہلے دن سے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ الیکشن ہمارا مطالبہ ہے، بڑا کلیئر سا مطالبہ ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور کچھ سیاسی قوتیں ہیں جو الیکشن لیٹ کروانا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی صورتحال عوام میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. جی. تو وہ اس کی وجہ سے وہ لیٹ کروانا چاہتی ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے جو اب چند صاحب یہ ضرور جاننا چاہوں گا، اچانک بلاول بھٹو نے بہت سخت قسم کے بیانات دیے، خورشید شاہ صاحب نے بھی بہت سخت بیان دیا، اور جو خبریں آ رہی ہیں کراچی کے اندر جو ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی تاجروں کے ساتھ، اس میٹنگ کے بعد کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کے اندر کچھ شخصیات کے خلاف ممکنہ طور کے اوپر آنے والے دنوں میں کارروائی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. آپ کی معلومات یا سیاسی بصیرت کے مطابق ماضی کی طرح کیا دوبارہ نیب یا ایف آئی اے کوئی ایکٹیو ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، پولیٹیکلی یہ جو پولیٹیکل انجینئرڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ ہر دور میں ہوتی آئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ہمیں پریشانی بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو جینوئن اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. میرا تو پہلے دن سے یہی موقف ہے، کسی ایک پارٹی یا چند شخصیات یا چند لوگوں کے اوپر نہیں، یہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. تو اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر سلیکٹو ہوگی تو وہ اس کے اوپر مزاحمت بھی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی غمگین سی صورتحال ہے. تو ایسی صورتحال میں حکومت کا یہ فرض ہے، نگران حکومت کا اور مقتدر حلقوں کا، کہ وہ ماحول کو ایسا فری اینڈ فیئر کیے کریں کہ جس کے اوپر ساری پارٹیاں کھل کے الیکشن کے لیے چلی جائیں. بالکل صحیح. چاند صاحب، ماضی میں اور بالخصوص ماضی قریب کے اندر جس لیول کے اوپر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، بہت سی چیزوں کے آپ خود بھی وٹنس ہیں، بہت سے راز آپ کے علم میں بھی ہیں. اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں ہمارا پولیٹیکل فیبرک تباہ ہوا، ہماری سیاسی غیر یقینی صورتحال ہوئی، معاشی عدم استحکام ہوا، اور ہم ایک بدترین معاشی لحاظ سے صورتحال ہماری بدترین لیول پر پہنچ چکی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایٹ لیسٹ اب یہ ختم ہو جانی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو عوام میں جانے کا حق ہونا چاہیے، اور انڈیپینڈنٹلی وہ لوگوں کو کنونس کر کے آگے آ سکے، نہ کہ پھر پولیٹیکل انجینئرنگ سے آپ ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کریں؟ لیکن جی، یہ میرے خیال میں اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے یہ اسی کا ہے، اور ماحول بہتر کرنے کے لیے آپ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور جائیں گے الیکشن کی طرف تو ماحول ٹھیک ہو جائے گا.